پیش کیا تھا، آج 8ویں علی کے مناظر کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرات آئندہ دیکھیں گے آپ امام علیہ السلام کا دربار مامون کے اندر ایک مناظرہ ہے جو توحید صدوق کے اندر موجود ہے، جس کا ترجمہ کیا میں نے، اور کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو۔ حضرت مامون نے ہمیشہ دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام ہر مقام پہ بلند نظر آ رہے ہیں، ہمیشہ اٹھتے نظر آ رہے ہیں، تو خداوند متعال کا جو نمائندہ ہوتا ہے نا وہ سب سے بلند نظر آتا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ معاذ اللہ امام کو نیچے دکھائے، تو اس نے کہا کہ جتنے بھی ادیان ہیں ان سب کے سب سے بڑے بڑے علماء کو بلا لو۔ یہودیوں کے جو راس الاسقوف ہیں، راس الجالوت ہے، جو چیف رہبر ہوتا ہے ان کا، اس کو بلا لو، جو آرچ بشپ ہے عیسائیوں کا اس کو بلا لو، ہندوؤں کے سب سے بڑے جو پنڈت ہے اس کو بلا لو۔ بہرحال جتنے اسلام میں ادیان مذاہب تھے ان کو بھی سب کو بلا لیا گیا، اور جو دوسرے ادیان تھے مجوسیوں کے، یہودیوں، عیسائیوں کے، جتنے بھی ادیان تھے سب کے بڑے بڑے جو اس زمانے کے علماء تھے ان کو بلا لیا۔ امام کو اطلاع نہیں تھی، حضرات ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیکھ کے بتایا کہ کون کون آ رہا ہے۔ ہم ایسوں کا امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے۔ حضرات یہ افراد سب کے سب بلا لیے۔ مامون نے کہا کہ سب سے بڑے علماء، کہا ہاں جتنے بھی بڑے بڑے علماء آئے تھے ان کے سب کے ساتھ چیلے بھی موجود تھے، کسی کے ساتھ 8 ہیں 10 ہیں، مختلف تعداد تھی، وہ سب کے سب تیاریاں کر کے آئے ہوئے تھے، ہاتھوں میں کتابیں پکڑی ہوئی تھیں۔ اب تصور کیجیے گا مامون کا دربار ہے، بہت خوش کہ یہ پورا کا پورا دربار بھر گیا ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں ادیان کے۔ یہاں پہ آج امام رضا علیہ السلام کو میں ذرا مناظر کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ ذرا جاؤ اپنے ایک غلام سے کہا جاؤ جا کے بلا کے لے کے علی موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب وہ غلام بلانے گیا نا، جو بلانے جا رہا تھا وہ شیعہ تھا لیکن تھا تقیہ میں۔ اب جب پہنچا تو بہت گھبرایا ہوا پہنچا، کہ مولا مامون نے اپنے دربار میں بلایا، وہاں مناظرہ رکھا۔ مولا نے کہا بلایا مجھے ہے، گھبرایا بس تو ہے، بلایا مجھے ہے، گھبرایا بس تو ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ مولا وہاں پہ مناظرہ رکھا گیا ہے۔ مولا نے کہا کیا وجہ، کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہ مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے نا یہ بات کو اتنا ٹیڑھا میڑھا کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کنفیوز ہو جائے گا۔ مولا نے کہا دیکھ، جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا، اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا، تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ ایسا بولا کہا کہ اچھا تو بتا، تو بصرے کا رہنے والا ہے، بصرے کے لوگ تیز ہوتے ہیں کہ یہ مامون نے مناظرہ کیوں رکھا؟ کہ مولا اگر سب پوچھے تو یہ معاذ اللہ آپ کو نیچے دکھانے کے لیے۔ مولا نے کہا ہاں، اب میں چاہتا تھا کہ تجھے ہمارے ہو جائے، یہ میرے علم کی پہچان کے لیے نہیں بلکہ اس کو اندازہ نہیں کہ ابھی میرا علم کیا ہے۔ مولا نے کہا چلو، ایک مرتبہ آئے اور مامون کو کہہ چکے تھے، جب بھی کہہ رہا تھا میرے تخت پہ تشریف رکھیے، امام نے کہا تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی، میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا۔ امام کے لیے ممبر لگایا گیا، امام اپنے ممبر افروز ہوئے آئے، اور ایک آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول، مامون نے کہا فرزند رسول یہ لوگ کچھ سوال کرنے کے لیے آئے، یہ نہیں کہتا مناظرے کے لیے آئے، کہ فرزند رسول کچھ سوال لے کے آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ سوالات کر لیں۔ امام نے کہا ہاں، اگر چاہو تو تم لوگ پہلے سوال کرو، چاہو تو میں سوال کر لوں۔ جس کو اپنے علم پہ اعتماد ہوتا ہے نا وہ دعوت دیتا ہے، چاہے تم سوال کرو چاہے میں۔ جن کو شک ہوتا ہے وہ کہتا ہے سوال کی ضرورت نہیں۔ اب کہا کہ ہم تو بہت زیادہ، اگر آپ چاہیں تو سب میں سے چن چن کے سوال کر لیں، حضرت سوال پیش کروں۔ مولا جناب امام علیہ السلام ایک مرتبہ مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہوئے سب سے پہلے کہا عیسائیوں سے۔ امام نے اصول دین کی صحیح ترتیب بتائی، جہاں توحید پسند تھی وہاں توحید سے متعلق سوال کیے۔ تو ترتیب جو ہے جیسی امام نے بتائی، حضرات بات تو پہنچ رہی ہے۔ ان کے عیسائیوں کے مسئلہ تثلیث کا ہے، ٹرینٹی کو مانتے ہیں، متین خدا کو مانتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا، کہ دیکھو میں قرآن کو کیونکہ مانتا ہوں، میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ ایک اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے، رسول تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب امت تھے۔ حضرت عیسیٰ کو میں مانتا ہوں اور تمام مسلمان مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ تمام صفات کے باوجود ان میں بس ایک کمی تھی، نماز روزے کے چور تھے۔ گھبرا گئے، بس امام کا جملہ کہنا تھا کہ نماز روزے کے چور تھے، جیسے کہا اس کو آگ لگے۔ جیسے آپ خاموش بیٹھے نا، اس کے جتنے چہرے تھے وہ تو خاموش ہو گئے۔ بہت بڑا دل ملا اٹھا، کہا کہ کیا کچھ اس نے کہا کہ امام حضرت عیسیٰ نماز روزے کے چور تھے؟ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟
سب کے سب مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ رات میں کبھی سوئے نہیں، کبھی بستر بچھائی نہیں، ہمیشہ تہجد میں ہوتے تھے، اور دن میں کسی نے دسترخوان نہیں بچھایا، ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے، رات میں ہمیشہ تہجد میں، دن میں ہمیشہ روزے میں۔ توجہ، امام نے کہا اچھا تو نماز روزہ کرتے تھے؟ امام ان کے سب سے بڑے عالم سے کہلانا چاہتے تھے۔ امام نے کہا اچھا تو نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں، ہمیشہ پوری زندگی تہجد میں نماز میں گزار دی اور ہمیشہ دن روزے میں۔ تو کہا نماز روزہ کیا ہے؟ کہا عبادت، کہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں۔ کہا عبادت کرنے والا، سروس کرنے والا سروینٹ ہوتا ہے، سن نہیں ہوتا۔ جو عبادت کرتا ہے نا وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں ہوتا۔ اللہ جیسے آپ نے بہت خاموش ہے، بالکل خاموش ہو گیا، بالکل سناٹے میں آ گیا، کہا اب مجھے ضرورت نہیں رہی۔ امام نے کہا اگر تیرا کوئی سوال ہوگا تو کر لے۔ تو نے کہا آپ نے اپنے سوال سے میرا یہ حال کیا ہے، میں اگر سوال کرتا ہوں تو میرا حال کیا کریں گے؟ اب مجھے کوئی سوال نہیں۔ امام نے کہا اب میں ذرا بائبل سناتا ہوں، تو ذرا دیکھنا شروع کر، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ بہت بڑا دربار تھا، اس نے مطلب بائبل کھولی۔ امام نے کہا جہاں سے تو نے کھولی ہے نا، دائیں صفحے پہ پہلی صدر سن۔ امام نے تلاوت کرنا شروع کی۔ امام نے کہا مجمع کو بتا میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط؟ اس نے کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ میں نے کون سا سبق کھولا، کہ آپ نے کیسے دیکھا؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤ تو حجت خدا کیسا؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤ تو حجت خدا کیسا؟ مجمع کو بتا میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں؟ اس نے کہا ایھا الناس لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں یہ انجیل مجھ سے بہتر جانتا، یہ بائبل کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ امام نے کہا اگر تیرا کوئی سوال ہو پوچھ، کہ میرا بھی کوئی سوال نہیں۔ کہا کہ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ مجھ سے بہتر بائبل کو جانتے تو میں سوال کیا کروں؟ اللہ امام مخاطب ہوئی یہودی سے، لیکن توحید کے بعد عدل ہے، عدل کے بعد نبوت ہے۔ اللہ ایک مرتبہ مولانا نے جو ان کا عجیب رہبر تھا نا راس الجالوت، اس سے مخاطب ہوئے، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم حضرت موسیٰ کے معجزات کو مانتے ہو، ان سے گزشتہ انبیاء کے معجزات کو مانتے ہو، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد والے انبیاء کے معجزات کو نہیں مانتے؟ کیا کیونکہ انہوں نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے؟ کہا نہیں، اور اگر میں کہوں کہ ان سے بڑے معجزات دکھائے؟ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، جناب موسیٰ کے کیا معجزات تھے؟ 2 معجزات تھے، ید بیضاء تھا اور عصا تھا جو حساب میں بدل جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا اور پیغمبر نے 1000 معجزات دکھائے، جن میں سے چھوٹا معجزہ تھا چاند کے 2 ٹکڑے، عربوں کو 2 چیزوں میں ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، دوسرے تلوار پہ۔ خدا سے مطالعے کا میرے حبیب میں 2 چیزیں دے کے بھیج رہا ہوں، ایک قرآن جو ان کی زبان کا جواب، دوسرا علی جو ان کی تلوار کا جواب۔ یہودیوں کی آواز ہے کہ تم حضرت موسیٰ کے معجزات کو، ان سے گزشتہ انبیاء کے معجزات کو مانتے ہو، ان کے بعد لکھا نہیں، انہوں نے ان سے اچھے معجزات نہیں دکھایا۔ اگر بتاؤں کہ بہتر معجزات، کہتے لیکن یہ جو معجزات آپ بتا رہے ہیں نا یہ ان کی امتوں میں لکھے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے، ہم نے خود نہیں دیکھے، عیسائیوں نے بتایا، مسلمانوں نے بتایا، ہم نے خود نہیں دیکھے۔ امام نے کہا اچھا تو حضرت موسیٰ کے معجزات نے خود دیکھے؟ کیا حضرت موسیٰ کے معجزات نے خود دیکھے کہ نہیں؟ مستند کتابوں میں آئے ہیں۔ امام نے کہا یہ اگر مستند کتابوں سے دکھاؤں، کیا مثال کے طور پہ میں کہتا توریت کھول، توریت پہ آپ کی کتاب تو نہیں ہے نا، سن تو ایسے خاموشی جیسے آپ کی کتاب۔ امام نے کہا توریت کھول، اس نے کہا اس سے مستند کتاب کیا ہوگی؟ حضرات جب میں ترجمہ کر رہا تھا نا میں سوچ رہا تھا کہ مولا آپ نے حوالہ اس وقت دیا تھا 1300 سال پہلے، آیا موجودہ توریت میں ہے یا نہیں؟ میرا ایمان تھا لیکن یقین اور پختہ ہو گیا جب میں نے توریت کھولی اور وہ جملہ جو مولا نے 1300 سال پیش کیا تھا آج کی توریت میں باقی تھا۔ توریت بدل گئی، انجیل
بدل گئی، زبور بدل گئی، صرف قرآن ہے جس میں تحریف نہیں، باقی سب صحیفوں میں کتابوں میں تبدیلی آ گئی۔ میں نے کہا جہاں سب بدل گئی تو مولا کی دلیل نکال دی ہوگی۔ حضرت اب سمجھے آپ ہم کسے امام مانتے ہیں؟ جو قیامت تک دیکھ لے کتابیں بدلے گی، جو نہیں نکلے گا وہ پیش کرو۔ امام نے کہا دیکھ توریت کے اندر لکھا ہے، میں آیات کی تلاوت کرتا ہوں، مجموعے کو بتا میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ میں امام نے تلاوت شروع کی، امام نے کہا دیکھ وہاں پہ لکھا ہے کہ میں تجلی ربوں کا 3 مقامات پہ آپ کے رب نے اپنی تجلی بھیجی، ادا طور سینا ماؤنٹ سے۔ میں نے جب اس کا ترجمہ عربی میں نکالا پھر اس کو ترجمہ کیا تو وہاں پہ باقاعدہ جو انگلش کی بارات تھی وہ بھی پیش کرتا چلوں گا۔ gospel.com گیٹ وے ٹو بائبل جا کے سرچ کر لیجیے گا، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرات وہاں پہ توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، تینوں کتابیں گیٹ وے ٹو بائبل یا gospel.com دونوں ویب سائٹ اب ایک ہی ہیں۔ حضرت وہاں پہ میں نے نکالا عربی کی بات کو ڈالا، میں نے کہا ادا طور سینا ماؤنٹ سینا ہے، کا طور سینا پہ کس پہ تجلی آئی تھی؟ حضرت موسیٰ پہ، کا اس کے بعد دوسری جو آیت ہے اس میں کا تجلی آئی اعلیٰ جبل سعیر ماؤنٹ سائر، انگلش کے اندر ماؤنٹ سائر کا یہ جبل سعیر پہ کس پہ آئی تھی؟ کہ ہمیں نہیں پتا، کہ یہ حضرت عیسیٰ پہ۔ کا تیسرے مقام میں خدا نے کہا کہ اللہ نے اپنی تجلی کو بھیجنا ہے، کہ تمہاری توریت میں ہے، ہماری کتاب نہیں۔ ہم اپنی تجلی کو جبل فاران پہ بھیجیں گے، کہ جبل فاران مکہ میں ہے، اس جبل فاران کا سلسلہ میں ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ہرا۔ مجھے ایک اور بتا جس نے دعویٰ کیا ہو ہمارے حبیب کے علاوہ، رسول خدا کے علاوہ، جس نے کہا غار ہرا میں مجھ پہ وحی نازل ہوئے۔ امام نے کہا ذرا سن، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس نے سننا شروع کیا، امام نے کہا لکھا ہے کہ وہ جو آخری زمانے کا نبی ہوگا جبل فاران پہ وحی نازل ہوگی، اس کا ایک وسیع ہوگا، نسبت وہی ہوگی جو ہارون کو موسیٰ سے۔ اس وسیع کے 2 بیٹے ہوں گے جن کو نسبت ہوگی شبر اور شبیر سے، وہ سبتین کہلائیں گے۔ جس طرح سے جناب موسیٰ کی بیوی سپورہ نے ان کے وسیع میں خروج کیا تھا، آخری زمانے کے نبی کی بیوی علی میں خروج کرے گی۔ آگے دیکھ وہاں پہ لکھا ہے سپورہ جو جناب موسیٰ کی بیوی تھی اس نے خروج کیا تھا شمعون کے خلاف، کہا آخری زمانے کے نبی کی بیوی ایک بیوی خروج کرے گی علی کے خلاف۔ کہا ذرا علامات دیکھنا شروع کر، کہا کتنے وسیع ہوں گے؟ توجہ ہے سب کی میرے ساتھ؟ پیغمبر سے پوچھا، علی سے پوچھا، امام سے پوچھا گا کتنے وسیع ہوں گے؟ امام نے کہا جتنے سارے انبیاء کے تھے۔ میرے ساتھ توجہ سارا میں بتاؤں گا، کہ جتنے سب انبیاء کے رہے گا کتنے تھے؟ ہر نبی کے 12 تھے۔ اگر کوئی کہتا ہے 4 تو ذرا قرآن سے ثابت کر، صحیح بخاری سے ثابت کر، میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا، صحیح بخاری صحیح مسلم سے بھی دلیل دوں۔ 5واں سورہ 12ویں آیت، 5واں سورہ 12ویں آیت، فبعثنا فیہم 12 نقیبا، ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے تھے۔ جناب موسیٰ کے 12 نقیب، جناب عیسیٰ کے 12 پیغمبر کے ساتھ۔ صحیح بخاری اور کسی مقام پہ ہو نہ ہو یہاں ضرور ہے۔ کتاب الاحکام باب امارہ، باب الامارہ، امارہ یعنی امیر سے کا اس امت کا عمل ختم نہیں ہوگا حتیٰ یبعث فیہم 12 رجلا۔ فرماتے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ 12 مرد نہ آ جائیں۔ حاکم نہیں، مرد۔ کہا کہ دیکھ تجھے تیری کتاب سے پیش کر رہا ہوں کہ دلیلیں۔ امام نے کہا کہ سننا شروع کر، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ سننا شروع کیا، امام نے سارے کے سارے بتانا شروع کیجیے۔ امام نے کہا یہ علامات توریت میں ہیں، اس کے بعد سن یہ معجزات دکھائیں گے۔ اس نے کہا یہ سارے معجزات آپ کو کیسے بتائیں؟ امام نے کہا وہ جو 12 بتائے نا ان میں 8واں میں ہوں۔ کہا ان 12 میں سے 8واں میں ہوں، جو معجزہ کہے گا میں دکھاؤں گا۔ یہ کتابوں میں لکھے ہوئے کیا ہوتے ہیں میں دکھاؤں گا۔ اس نے مرتبہ وہیں سے بائبل وہیں سے توریت کو بند کیا۔ اس نے کہا کہ الناس اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی ہے۔ جب اس
اس نے قرار کیا، مامون کا چہرہ اتر گیا. امام نے فوراً پیشے کو اشارہ کیا. میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. اس طرح کہا کہ مولانا آپ پہ یقین بڑھتا جا رہا ہے. امام نے کہا بھی ساتھ رہے. اگر پورے مناظر کو چھوڑ کے صرف جملے کو پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی حسن سماعت کی نظر. ایک میرا آپ کے لیے ہدیہ رہے گا. اگلے سال تک انشاءاللہ اس حدیث سے قید کرتے رہیں گے. حضرت مولا کے پاس ایک آدمی آیا. مولا آرام کر رہے تھے. امام علیہ السلام امام کے خادم کا نام سب کے ذہنوں میں ہوگا. خواجہ حضرت ربی جو امام کی خدمت کیا کرتے تھے اور امام کے جو چاہنے والے قریبی افراد تھے ان میں سے ایک آدمی کے پاس آیا. کیا کہ امام کو جگہ مجھے بڑا ضروری کام ہے. کہ امام سے کیا کام ہے؟ امام آرام کر رہے مجھے بتا. مجھے تو بتا. کیا کہ نہیں کام تجھ سے نہیں ہے. امام سے کہا ذرا کام تو بتا. پھر میں بتاؤں گا کہ امام کے لائق ہے یا ان کے نوکر کے. ایک مطلب خدا سے معلوم ہوا کیا کہ دیکھ میں ملا ہوں کشتی چلاتا ہوں اکثر سیلاب آ جاتا ہے کشتی تبیڑے کھانے لگتی ہے ڈوبنے لگتی ہے کئی مرتبہ جان بچا کے باہر نکلتا ہوں. ذرا امام سے ایک تعویذ دے دیں کہ سیلاب میں بچ جایا کروں. تو ذرا اتنی سی بات ہے. کیا اتنی سی بات ہے؟ کیا تو ایسے بات کر رہا ہے جیسے تو کو حل کر لے گا. کیا آئندہ جب بھی سیلاب آئے نا اسے کہنا کہ دیکھ علی ابن موسیٰ رضا کے غلام نے حکم دیا ہے اور پانی مجھے تنگ نہ کرنا. کیا جب تک میں زندہ رہا وہ خادم انتقال کر گیا تھا لیکن پانی کو میں قابو کر لیا جبکہ حضرت کہ امام کے خادم نے حکم دیا. وہیں پہ پانی کو کہتا تھا حضرات کیوں یہ صفات مظہر الہیہ. سنیں کہ میں ایک جملے پہ جملہ تمام کر دوں گا آپ کے حضرت کے بعد مسائل پہ آ جاؤں گا. حضرات ہمارے 14 معصوم نا صفات مظہر الہیہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے. کیسا ہوتا ہے؟ خدا نے کہا دیکھو میں محمود ہوں میں نے محمد کو بھیجا. میں اعلیٰ ہوں میں نے علی کو بھیجا. میں فاطر السماوات والارض میں نے فاطمہ کو بھیجا. میں محسن ہوں میں نے حسن کو بھیجا. میں قدیم الاحسان ہوں میں نے حسین کو بھیجا. میں معبود و مسجود ہوں میں نے عابد و سجاد کو بھیجا. میں علیم و خبیر ہوں میں نے باقر العلوم کو بھیجا. میں اصدق القائلین ہوں میں نے جعفر الصادق کو بھیجا. غیظ و غضب پہ مجھے قابو ہے میں نے موسیٰ کاظم کو بھیجا. مرضات کا مرکز میری ذات ہے میں نے علی بن موسیٰ رضا کو بھیجا. تقویٰ میں عطا کرتا ہوں میں نے محمد تقی کو بھیجا. نقاوت اور پاکیزگی میرے لیے میں نے علی نقی کو بھیجا. ہیبت میری تھی میں نے حسن عسکری کو بھیجا. میں غیب مطلق ہوں میں نے مہدی مصطفیٰ کو بھیجا. کے رستے میں سنا ہے تو نے تیرے بابا نے تیرے جج میں کہا